ناظرین کرام السلام علیکم، میں ہوں آپ کی میزبان یاسمین آفتاب علی، چینل یاسمین آفتاب علی اور پروگرام یاسمین آفتاب علی کے ساتھ آج ہم اس بات کو دیکھیں گے کہ پیٹرو ڈالر کا سسٹم کس طریقے سے تہس نہس ہوا اور کیوں ہوا، اور اس کی جگہ کس طرح سے چائنیز یون نے لے لی ہے، کیونکہ جو بھی ملک فائنانس پہ کنٹرول کرتا رہا ہے وہ ان ممالک کی پالیسیز پہ بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ اس پروگرام میں میرے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات۔ امریکہ کو ایک ناقابل تسخیر ملٹری پاور تصور کیا جاتا رہا ہے۔ مختلف فائنینشل ادارے جس میں وال سٹریٹ سر فہرست ہے، یہ اس سٹرکچر کے فائنانس کی ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کرتے رہے ہیں۔ امریکہ کا کام اپنے الائز کو تحفظ فراہم کرنا تھا، مگر ایران کے خلاف جنگ میں امریکہ گلف سٹیٹس کے لیے تحفظ فراہم کرنے میں ناکام ہوا ہے۔ نہ امریکہ ایران کے حملوں سے ان ممالک کو بچا پایا ہے اور نہ ہی ہارموز کو کھلوا پایا ہے، نہ تیل کی قیمت کو کنٹرول کر پایا ہے۔ سب سے بڑھ کر جس بنیاد پر ایران پر حملہ کیا گیا، اس نیریٹو کو بھی دنیا کو بیچنے میں ناکام رہا ہے۔ امریکہ کی کریڈیبلٹی ان ناکامیوں کی وجہ سے انڈر کوسچن آ گئی ہے۔ تمام دنیا کے ممالک کی انگلی امریکہ کی جانب اٹھ گئی ہیں۔ جب یہ کانفیڈنس جو ہے ایک ملک پر، ایک سپر پاور پر ہلتا ہے، تو اس کی وجہ سے، اس کے نتیجے میں براہ راست ڈالر پہ اعتماد بھی ہل گیا ہے، اور اس سے پیٹرو ڈالر سسٹم کمزور پڑ گیا ہے، جس کی بنیاد پر، جس کے فائنینشل بیس کے اوپر امریکہ تمام ممالک کو ایک طرح سے جس کو کہیں کہ فائنینشلی کنٹرول کرتا رہا ہے۔ صرف چائنا ہی وہ ملک ہے جو اس وقت اس کا متبادل دے سکتا ہے اور دے رہا ہے۔ چائنا کی یون ڈومینیٹڈ ٹریڈ پچھلے سالوں سے بتدریج بڑھی ہے۔ 2015 تک بین الاقوامی سطح پر 0% ٹریڈ یون میں تھی، لیکن 2024 میں جب ہم داخل ہوتے ہیں تو جنگ چھڑنے سے پہلے چائنا کی ٹریڈ یون میں اس کی آئل امپورٹس کے مقابلے میں 20% تک آ گئی، یعنی 20% تک کا تیل اپنی امپورٹس کا چائنا یون میں ٹریڈ پیمنٹس کر رہا تھا۔ لیکن یہی نہیں، چائنا نے پیٹرو یون کانٹریکٹ لانچ کیا، اور اس کے لیے اس نے انتخاب کیا شنگھائی انٹرنیشنل انرجی ایکسچینج کے فورم کا، جس نے دنیا کے ممالک کو یہ آپشن فراہم کیا کہ وہ تیل ڈالر کے بجائے یون میں خرید سکتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ رشیا، وینزویلا، ایران اور کچھ مڈل ایسٹ کے ممالک یون میں ٹریڈ کرنا شروع ہو گئے۔ جب جنگ کی وجہ سے ٹرمپ نے ایران کو ان سینکشن کیا کہ وہ تیل دوسرے ممالک کو بیچ سکے تاکہ تیل کی قیمت کو سٹیبلائز کیا جائے، اس وقت ایران نے بڑے کم وقت میں 14 بلین US ڈالرز کمائے، جبکہ اگر ہم اس کو کمپیئر کریں ایران کے فوج کے بجٹ کے ساتھ تو وہ سالانہ 10 بلین US ڈالرز ہے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ ایران کو اس اقدام سے کس قدر فائدہ ہوا، اور پھر یہی کمائی اس نے امریکہ کے خلاف اس سے جنگ لڑنے میں استعمال کی۔ وقت کے ساتھ ساتھ چائنا انرجی انڈیپینڈنس کی طرف آیا ہے، پیٹرو ڈالر کا نظام پر اس کا انحصار گھٹتا چلا گیا۔ اب آگے کیا ہوگا؟ کہیں نہ کہیں اس جنگ کو ختم ہونا ہے، اور ایک نیگوسیٹڈ سیٹلمنٹ نہ صرف امریکہ کو بلکہ ایران کو بھی کسی لیول تک کرنی پڑے گی، کیونکہ گلوبل اکانومی کے لیے یہ جنگ انسسٹینیبل ہوتی جا رہی ہے۔ تیل کی بڑھتی قیمت تمام دنیا میں عام عوام پر اثر انداز ہو رہی ہے۔ امریکہ میں پولیٹیکل ول بھی اس جنگ کو جاری رکھنے کے لیے کمزور پڑ گئی ہے۔ جب یہ جنگ ختم ہوگی، کیونکہ ہر جنگ نے کبھی نہ کبھی تو ختم ہونا ہی ہے،
تو امریکہ پہلے سے ہر طرح کی نسبت بہت زیادہ ویک تصور کیا جائے گا. امریکہ کے سٹاک پائلز بھی کم ہو چکے ہوں گے. اس کے کریڈیبلٹی مڈل ایسٹ میں بہت زیادہ مزید گرے گی. نہ صرف گلف سٹیٹس میں بلکہ دوسرے مغربی ممالک کے ساتھ اس کے تعلقات مزید جھٹکا لیں گے. امریکہ کا سسٹم جو پیٹرو ڈالر پر چل رہا تھا وہ آلریڈی بہت کمزور پڑ چکا ہے، اور اگر یہ جنگ جاری رہی تو یہ اور زیادہ کمزور ہو سکتا ہے. آلریڈی جو مختلف ممالک ہیں وہ یو ایس ٹریجری بلز ڈمپ کر رہے ہیں اور اس کو گولڈ میں کنورٹ کر رہے ہیں. کراس بارڈر ٹرانزیکشن میں یون کا استعمال بہت بڑھ گیا ہے اور وہ ڈالر کو اوورٹیک کر چکا ہے. ان ممالک میں رشیا، سعودی عربیہ، ارجنٹینا، برازیل، بنگلہ دیش، پاکستان، عراق، تھائی لینڈ شامل ہیں. خصوصاً جب ہارموز بند ہوا تو ایک شرط جو لگائی ایران نے وہ یہ تھی کہ جو ٹریڈنگ ہوگی، جو جہاز ہم گزرنے کی اجازت دیں گے، وہ ٹریڈنگ ہم ڈالرز میں اجازت نہیں دیں گے بلکہ چائنیز یون میں ٹریڈنگ ہوگی. جنگ ختم ہونے تک بہت سارے فائنینشل الائنسز مضبوط ہو چکے ہوں گے اور امریکہ کی کریڈیبلٹی اور کمزور ہونے کے علاوہ وہ واپس پیٹرو ڈالر سسٹم کو لا نہیں پائیں گے. چائنا بلیو کرتا ہے ڈیولپمنٹ ان پیس اور وہ جنگ میں بوٹس آن گراؤنڈ پر یقین نہیں رکھتا. دوسرے، اس نے بہت زیادہ کوشش کری ہے کہ جنگ کو ختم کیا جائے. So it has emerged as a superpower that believes in peace through negotiations, in developing through peace and cooperation with its allies. اور اس کی جو ایک مثال ہے وہ یہ ہے کہ جہاں بھی امریکہ نے الائنسز بنائے ہیں ادھر اس کا ہاتھ اوپر رہا ہے، ایک طرح کا سپریم لیڈر ٹائپ. لیکن چائنا ایکوالٹی میں بلیو کرتا ہے، ایکول پارٹنرشپس میں بلیو کرتا ہے. تو جو دنیا کا پرسیپشن ہے، اینڈ سم ٹائمز پرسیپشنز آر مور ریئل دین دا ریالٹی اٹسیلف، لیکن یہ حقیقت ہے کہ لوگوں کا جو رائے ہے، اور یہ اگر آپ چائنیز ہسٹری دیکھیں تو اس بنیاد پر ہے، کوئی آج نہیں بنی، کہ چائنا از اے پیسفل کنٹری. اٹ بلیوز ان کوآپریٹنگ ود اٹس allies. It believes in peace and development through peace.